نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأغوال مقتحم ثم وداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گھر ولی سنی امن نارا تکبیر و رسالت میں ظلم دمز شاہ دمز بو بکر و عمر عثمان و حیدر میں ظلم قادری ہم نارائے یا غوث اعظم نے ظلم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم نے ظلم الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم نوید ابن مریم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار ارض و عجم وارث لوح قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا میں خداوند تعالیٰ دی ذات ساڈا مل بیٹھنا قبول منظور فرمائے صاحب خانہ جناب ملک سیف اللہ صاحب نے اس محفل پاک دا بڑی محبت دے نال اہتمام انتظام کیتا ہے خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات انہاں دی اے محبت نو اپنے بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس حاضری دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ سانو مدینہ شریف دی حاضری دا شرف نصیب فرمائے جتنے بھی ساڈے عزیزان و احباب دور والے نزدیک والے قریبی رشتہ دار دنیا تو پردہ کر کے نے خدا تعالیٰ سارے دی بخشش فرمائے اور جڑے ساڈے بہن بھرا زندہ نے خدا تعالیٰ انہاں نوں سچی توبہ کر کے اپنی قبر حشر سوارنے دی اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد کی پختگی اور اپنے اعمال کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں تمہیدی طور پہ کچھ ضروری گلاں تانوں سمجھانا چاہنا وا کوشش کراں کہ ذرا سادے انداز دے وچ میں تانوں کچھ میلاد شریف دے حوالے نال گلاں
سمجھا سکاں. توجہ کرو میری طرف، غور فرماؤ. ماشاءاللہ بڑے سادے انداز تو جس طرح میں تمہوں سادے انداز میں جس طرح تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق گل سمجھان کی کوشش کراں اسی طرح تسی گل نو سمجھن کی کوشش کرنی. پاویں تسی جس طرح مرضی بیٹھو، دوزانو ہو کے بیٹھو، چونکڑی مار کے بیٹھو، ڈھو لا کے بیٹھو، ڈھو لا کے بیٹھو، جس طرح بھی بیٹھو موج ہے، لیکن گل نو ضرور سمجھنا ہے اور گل نو سمجھ کے اس گل نو اپنے پلے بھی بننا ہے اور پلے بن کے انہوں یاد بھی رکھنا ہے. یاد رکھ کے پھر انہوں دوجے مسلمان بھیناں بھراواں تک بھی پہنچانا ہونا. یہ تواڈے سپرد امانت ہے. محفل میلاد کوئی رسمی رواجی یہ گل بات نہیں ہے، یہ کام نہیں، بلکہ یہ صدیاں تو عمل ہوندا چلا آ رہا ہے. برفردار میری لکھی ہوئی ناز پہ پڑھتا سی کہ کام یہ کوئی نواں نہیں، کام یہ پرانا ہے، مننا نہیں جنہ اونا پھر پچھتانا ہے. امن ہوندا پیا ہے لکھاں سال کا، ہے میلاد سونے نبی لاجپال. یہ نواں کام نہیں، کام نواں جڑا ہوندا ہے نا انہوں بدعت کہا جاندا ہے. پرانے کام نو بدعت نہیں کہا جاندا. موبائل بند کر دو، آف کر دو. نویں کام نو بدعت نہیں کہا جاندا. کئی لوکی بغیر سمجھن تو بغیر سوچن تو نہ آگاہ ویکھنا نہ پچھا ویکھنا تے فٹافٹ شرک دا کفر دا بدعت دا فتوا لا دینا. اے کام کرنا بدعت ہے جی، جھنڈے چکنا بدعت ہے جی، اے مرچاں لانیاں بدعت نے جی، جھنڈیاں لانیاں بدعت نے، فلانا کام کرنا بدعت ہے. میں کہا جی بدعت کی تعریف کرو، بدعت کہیں کلو ہے. یعنی جی بدعت کی تعریف ہے کہ جڑا کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ نہ ہویا ہوئے بعد وچ ہویا ہوئے انہوں بدعت کہا جاتا ہے. میں کہا اس طرح پھر کئی بدعت تسی بھی کرتے پھردے ہو. جڑا کام حضور دے زمانے چ ہویا ہے وہ سنت ہے، جڑا بعد وچ ہویا ہوئے وہ بدعت ہے بقول محترم ہے، وہ بدعت ہے. میں کہا جی اس طرح بڑیاں چیزاں نے، بڑے کام نے. مثال کے طور پہ اے قرآن پاک ساڈے کول اللہ تعالیٰ پڑھن دی تے سنن دی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ بکھاوے، جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سیدھا جنت جاوے. یہ قرآن پاک ہے. جس طرح اج ساڈے کول قرآن پاک موجود ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے زمانے میں موجود سی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں قرآن پاک مختلف تھاواں تے لکھیا سی، کپڑیاں تے، ہڈیاں تے، درختاں دے پتیاں دے تے اور مختلف کاغذاں تے. اور اس تقسیم اس طرح ہے کہ اگر میرے کو سورت یاسین ہے نا تے مولانا نواز صاحب دے کول سورت رحمان ہے، ملک صاحب دے کول سورت مریم ہے، ملک منظور صاحب دے کول سورت کوثر لا لو، لیاقت صاحب دے کول فلانے صاحب دے کول فلانے، کوئی کسے کول کوئی سورت کسے کول، کوئی سورت کسے کول، کوئی سورت کسے کول. اس طرح اگر مینوں ضرورت پیندی سی نا کہ میں سورت یاسین تے پڑھ لیے تے سورت رحمان پڑھن تے دل کردا ہے تے میں مولانا نواز صاحب نو جا کے نا کہ جناب نواز صاحب مینوں ذرا سورت اپنا رحمان دے آ جائے، میں ذرا سورت رحمان تلاوت کرنی. انہاں نے مینوں لکھ کے دے دینی یا ویسے ذرا پڑھن واسطے دے دینی. صحابہ کرام ایک دوجے کول جاندے سن تے جا کے ایک دوجے کول رکوع سورتاں سپارے فلانی چیز فلانی سورت فلانا رکوع جا کے لے آتے سن تے تلاوت کرتے سن. کتابی شکل وچ قرآن پاک حضور دے زمانے وچ نہیں تھی. یہ کتابی شکل وچ قرآن پاک آیا وے تے حضرت صدیق اکبر دے زمانے وچ آیا. دوجے نمبر تے یہ زبراں زیراں شداں مداں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ نہیں سی لائیاں گئیاں. کھڑیاں زبراں کھڑیاں زیراں الٹیاں پیشاں شداں مداں زبراں زیراں وچ قرآن دے آئیاں. شداں مداں زیراں زبراں بولو وچ قرآن دے آئیاں. آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضان پائیاں. یہ ادو نہیں سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ قرآن پاک دی آراب نہیں سن لگے.
یہ بھی بعد لگے نے حجاج بن یوسف نے لوائے نے، یہ بھی بدعت ہو گیا تھا. یعنی قرآن پاک کتابی شکل حضور دے زمانے چ نہیں سی، بعد چاہے یہ مطلب یہ بھی بدعت ہو گیا. قرآن پاک دیا زبر زینا شدہ مدہ راب حضور دے زمانے چ نہیں سن لگے، بعد لگے نے، یہ مطلب یہ بھی بدعت ہو گیا. نماز تراویح پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نصیب کرے رمضان شریف پڑھو، پڑھتے ہو نا؟ جماعت نال پڑھتے ہو نا؟ قرآن پاک سنتے ہو، جماعت نال نماز تراویح ادا کرتے ہو. اور یہ نماز تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں پڑھی جاتی سی، مگر جماعت نال نہیں سی پڑھی جاتی. یہ نماز تراویح جماعت نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں نہیں سی پڑھی جاتی. یہ شروع کی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مطلب ہے حضور دے زمانے تو بعد نماز تراویح کی جماعت شروع ہوئی ہے، یہ بھی بدعت ہو گئی. اسی طرح اے مسجدوں میں قالین پے نے، چپساں پہ نے، مسجدوں میں شیشہ لگا ہے، مسجدوں کے اتنے مینار بنے نے، یا اس طرح دیا سجاوٹ مسجدوں میں ہوئی نے، یا مدرسے میں سجاوٹ ہوئی نے. کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہے سن؟ نہیں سن ہے. یہ مطلب یہ بھی بدعت ہو گئی. دسو تھی ساری سارا دیا مسجدوں اتنے سپیکر لگے نے کہ نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں سن، بدعت ہو گئی. لہذا بقول محترم دے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اور بچوں تو بچوں غور نہ سنو بھائی، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ مطلب ہے پھر سپیکر انہوں نے مسجد تو لا دینے چاہیے، چپسا نہیں پانیا چاہیے، کلین نہیں پانے چاہیے، صرف ناب کا علم نہیں پڑھانا چاہیے. جہاں کام حضور کے زمانے میں ہویا وہ بدعت ہے، جہاں بعد میں ہویا ہوے اینا جہاں حضور کے زمانے ہویا وہ سنت ہے، جہاں بعد میں ہویا ہوے وہ بدعت ہے. بڑے کام ایسے نے اسی بھی کرنے ہاں، تسی بھی کرتے ہو، سارے کرتے ہیں، لیکن وہ کام حضور کے زمانے میں نہیں سن ہوں، بعد میں ہوئے نے. یہ مطلب یہ بھی بدعت ہو گئے نہیں. وجہ یہ کہ بدعت دیاں دو قسم نے، بنیادی طور سے بدعت دیاں دو قسم نے، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیاح. بدعت حسنہ اور بدعت سیاح یہ کی تعریف ہے. بدعت سیاح ہوے کہ جڑا برا طریقہ وے، برا کام حضور دے زمانے میں جڑا کام نہیں ہویا، اگر قرآن دے خلاف ہے، حدیث دے خلاف ہے، سنت دے خلاف ہے، بعد میں اگر ہویا ہے انہوں بدعت سیاح کیا جاتا ہے. اور بدعت حسنہ او کام ہے جڑا حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر سے نہ ہویا ہوئے، لیکن قرآن پاک دے خلاف نہ ہوئے، حدیث پاک دے خلاف نہ ہوئے، اور صحابہ کرام نے منع نہ کیتا ہوئے، حضور علیہ السلام نے منع نہ کیتا ہوئے، بلکہ مسلمانوں نے اس کام نو پسند کیتا ہوئے، او بدعت سیاح نہیں، ہو بدعت حسنہ ہے. نجائز بدعت سیاح ہے، بدعت حسنہ جائز ہے. بولو بدعت حسنہ جائز ہے. تے پھر یہ نہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت گمراہی، ہر بدعت کے مولوی صاحب تسی اپنی حضور دے زمانے میں ہے سو، تہاڈی اماں ہے سی، تہاڈا ابا ہے سی، تہاڈیاں بہناں بھرا، تہاڈی بیوی، تہاڈے بچے، تہاڈے بچیاں، یہ سارے خاندان تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے جی نہیں اسی نہیں ہے نہ سر تو لے کے پیرا تک تسی آپ ہی بدعت ہو. پہلے اپنے آپ کو سنت بناؤ، پھر میلاد مصطفیٰ تے فتوی لاؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے میں بڑے ایسے کام جڑے نہیں سن ہوندے، بعد صحابہ کرام نے شروع کیتے، ابو بکر صدیق نے شروع کیتے، عمر فاروق نے شروع کیتے، عثمان غنی نے شروع کیتے، مولا علی شریف خدا نے شروع کیتے، اور تابعین نے شروع کیتے، تبع تابعین نے شروع کیتے، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین نے شروع کیتے. لیکن جڑا کم قرآن حدیث کے خلاف نہیں، اگر اللہ رسول نے اس کام تو منع نہیں کیتا تو وہ قرآن پاک دے خلاف اگر نہیں تو وہ بھی کام جائز ہے. حدیث پاک نے منع نہیں کیتا تو وہ بھی کام جائز ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. قرآن پاک دوسرے سپارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن تطوع خیرا، جڑا اپنی طرف وہ زیادہ نیکی کرتا ہے. ومن تطوع خیرا، جڑا اپنی طرف زیادہ نیکی کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ دی نیکی نو قبول فرمان والا ہے. بولو اللہ تعالیٰ دی نیکی نو. حدیث پاک میں چاہتا ہے کہ مدینہ شریف میں ایک پھیری والا ہوں، اکیلے لے لو، مالٹے لے لو،
فلانی چیز لے لو فلانی چیز لے لو، پھیری والا ہوندا سی۔ ایک صحابی سن غریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ بیٹھے نے، کان وچ پئی آواز پھیری والے دی، فلانی چیز لے لو فلانی چیز لے لو فلانی چیز لے لو۔ وہ کئی امیر صحابہ سن، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، وہ انہاں دا کوئی ہدیہ تحفہ حضور دی بارگاہ چ پیش کردے نے، لیکن دل تے ایدا بھی کردے نا میں بھی حضور دی بارگاہ چ کچھ نہ کچھ پیش کراں، ہدیہ تحفہ نذرانہ میں حضور دی بارگاہ وچ پیش کراں، دل تے ایدا بھی کردا ہے، لیکن پلے پیسہ کو نہیں، جیب وچ پیسہ کو نہیں، پلے زار نہیں، دل تے کردے میں حضور دی نال محبت دا اظہار کراں۔ وہ صحابی اٹھ کے جاندے نے باہر جا کے پھیری والے نو کھلا رہا، ٹھہر جا بھائی، ادھا کلو 2 کلو سیب لے، مالٹے لے، کیلے لے، فلانا فروٹ فلانی چیز لے فلانی چیز لے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ پیش کر دی تھی، یا رسول اللہ اے قبول فرماؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبول فرما کے یا رسول اللہ تناول فرماؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرماندے نے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چرد کردے نے، یا رسول اللہ تسی قبول بھی فرما لیا ہے، میرا نذرانہ میرا ہدیہ تحفہ قبول بھی فرما لیا ہوئے تے پھر تناول بھی فرما رہا ہے تے ہونے دے پیسے بھی دے دو، بولو ہونے دے پیسے بھی، یہ قیمت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، تینوں تو میں کیا ہی نہیں سی، یا رسول اللہ میرا دل کردا سی، میری محبت کہندی سی، میرا عشق کہندا سی، میرا پیار کہندا سی میں بھی حضور کی بارگاہ پیش کراں، یا رسول اللہ میری محبت نے مینوں مجبور کیتا ہوئے۔ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے اپنی جیب وچوں پیسے کڈ کے دیندے نے، جا بھائی پھیری والے نوں جا کے پیسے دے۔ انہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں چھڑکیا نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیتا، اور تو کیوں لے کے آیا؟ میں تو تینوں کیا ہی کو نہیں، مطلب دے وے جڑا کام جائز ہے، قرآن دے خلاف نہیں، حدیث دے خلاف نہیں، اگر وہ محبت واسطے کیتا جاوے تو کم جائز ہے، اے کم محبت واسطے کیتا جا رہا ہے۔ اے لائٹاں محبت واسطے لائیاں، جھنڈیاں محبت واسطے لائیاں نے، اور سجاوٹ محبت واسطے کیتی ہے، تانوں محبت واسطے بلایا ہوئے، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ یہ کام محبت واسطے کیتا گیا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے شروع تو لے کے آخر تک کچھ کام ہو گیا تے کچھ ہو رہا تے کچھ ہون والا ہے، شروع تو لے کے آخر تک کچھ کام ہو گیا وے، کچھ ہو رہا وے تے کچھ ہون والا ہے۔ شروع تو لے کے تسی یہ بیٹھے ہو، اب بزرگ بیٹھے نے اور بڑے دانش مند عقل مند بیٹھے ہو، شروع تو لے کے آخر تک کوئی کام ایسے نجائز ہویا ہوئے، کوئی کام نجائز ہویا ہوئے، حرام ہویا ہوئے نہیں، کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا۔ ہویا کی ہے؟ سب تو پہلے تلاوت قرآن ہوئی ہے، بولو کی ہوا؟ سب تو پہلے تلاوت قرآن ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جلدی سمجھ آئیے، قرآن پاک پڑھنا سنت ہے تو سننا فرض ہے، اور اس تو بعد کی ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا نعتاں پڑھیاں گئی ہیں، ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کرنا خدا دی بھی سنت ہے، انبیاء دی بھی سنت ہے، صحابہ کرام دی بھی سنت ہے۔ اور پھر اور کی ہوا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام پڑھیا گیا، تو درود و سلام پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دی سنت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تسی بھی پڑھیا کرو۔ اس تو بعد بیان ہویا وے، درس قرآن ہویا وے، درس حدیث ہوئے، قرآن و حدیث دی روشنی وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان بیان کیتی گئی، تے یہ بھی جائز صحابہ کرام دی سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واضح فرماندے نے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان بیان کرن تو بعد پھر کی ہونا وے؟ اسی سارے نے کھڑیا ہو کے حضور تے درود و سلام پڑھنا، اور کھڑیا ہو کے درود و سلام پڑھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ دے قرآن تو ثابت ہے، حضور دے فرمان تو ثابت ہے۔ مسجد اقصی وچ معراج دی رات نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گئے تے جا کے ہجے اندر نہیں گئے، اگوں آواز بھی آندی ہے، السلام علیکم یا اولو، السلام علیکم یا آخرو، السلام علیکم یا عاشرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ اے اگو سلام پیش کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ مسئلہ کی ہے مہمان میزبان نو سلام آکے، سارے نبی میزبان نے، حضور مہمان نے، چاہیے دے گئے حضور جا کے سلام کہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام یہ نہیں کیا، ایک لاکھ سے کئی ہزار نبیاں رسولاں پیغمبراں نے مسجد اقصی وچ کھڑیا ہو کے سلام بھی کیتا ہوئے تے قیام بھی کیتا ہوئے، بولو کھڑیا ہو کے سلام بھی کیتا ہوئے تے آکی ہونا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول
نہیں پڑھو اینج سمجھ کے جس طرح ساڈا نبی آیا تے سانو جنی خوشی ہے نا اونی خوشی دے نال سانو پڑھنا چاہیے. جنوں خوشی ہے نا حضور دے آن دی اپنی اپنی خوشی دے مطابق پڑھو. چھوٹیاں دی آواز چھوٹی ہونی چاہیے, وڈیاں دی آواز وڈی ہونی چاہیے تے کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب دا نام حضور دے سنا خانہ وچ تحریر ہونا چاہیے وے, سب دی حاضری لگنی چاہیے. کی نبیاں نے آکھیا یا نبی سلام کا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ. سلام تو بعد کی کرنا ہے؟ سلام تو بعد اسی فاتحہ پڑھنی ہے, اس تو بعد دعا منگنی ہے. تے فاتحہ پڑھنے بھی اللہ دی قرآن تو ثابت ہے تے نبی دے فرمان تو ثابت ہے. اب موبائل دی جان چھڑ دے, میرے وال توجہ کر یار. اور آخر تے کی ہونا میں دعا, تے دعا دے بارے بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت دا مغز ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میں دعا قبول کرنا دعا کرنے والے دی جدوں بھی دعا منگدا. بولو جدوں بھی دعا منگدا ہے تے دعا منگن تو بعد پھر کی کرنا ہے آخر تے وہ تو انہوں کو ہی پتہ کی کرنا ہے. پتہ ہے نا کی کرنا بھائی؟ کلو وشربوا, نالے کھاؤ تے نالے تے کھانا پینا بھی اللہ دے قرآن تو ثابت ہے, نبی دے قرآن فرمان تو ثابت, مگر حلال ہوے حرام نہ ہوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدے منہ دے وچ ایک لقمہ حرام چلا جاتا ہے 40 دن دی نماز قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے ابھی ایک حضور دی بارگاہ چ حاضر ہے کہ یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو میں مستجاب الدعوات بن جاواں, یعنی میری ہر دعا قبول ہوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے اوپر لقمہ حلال واجب کرنا ہے. لقمہ حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبولیت و شرف عطا فرمائے گا. محفل میلاد کی یہ شروع تو لے کے آخر تک اللہ دی قرآن نبی دے فرمان دی تعلیمات دے نال مزین و آراستہ. کوئی بھی ایسا کام نہیں. ہاں ایک کام رہ گیا جرا دسنا یاد نہیں رہا کہ نعرہ تکبیر یہ لگتا ہے, نعرہ رسالت یہ لگتا ہے. لاؤ حضرات جن بھی میں تمہیں کام دسے نے ملاد شریف دی محفل جوڑے ہوندے نے انہاں وچوں ایک بھی نجائز ہوے, کوئی بھی نجائز نہ بولو, ایک بھی نجائز, سارے دے سارے جائز ہی جائز نے. بولو سارے دے سارے جائز ہی جائز. ہن رہی گل نہیں جی نبی پاک نے صلوات و سلام 12 ربیع الاول تشریف لے آئے نے تے اسی دن حضور دی وفات بھی ہے. اے بڑا بڑا اعتراض کیتا جاندا ہے. سنیو حضور دے غلاموں گلا پلے بنیا کرو. جدو کوئی بندہ اعتراض کردا نا پھر تسی آندے اچھا اسی پوچھ کے دساں گے, اونی دیر تک وہ تواڈے تے حملہ کر سکدا. لاجواب ہونا ایک ناکامی دی دلیل ہوندی. لاجواب ہونا ایک ناکامی دی دلیل ہے. تے لاجواب سانوں ہون دی ضرورت کی ہے؟ گلاں سنو قرآن دیاں حدیث دیاں, اپنے پلے بنو, یاد رکھو تے جس وقت کو موقع آئے اپنے مسلک کے حق اہل سنت والجماعت کا دفاع کریا کرو. اتنا بڑا بڑا ہوندا. لو جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 نو تشریف لے آئے تے وفات بھی اسے دینی ہے نا. میں کیا اگلی گل میں بعد جواب دیاں گا. سب تو پہلے کوئی بندہ کوئی محقق, کوئی مفسر, کوئی خطیب, کوئی عالم, کوئی قاضی, کوئی مفتی ثابت کر کے دسے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی ہو. گل پلے بنو. قرآن پاک دی کسی روایت تو, قرآن پاک دی کسی آیت تو, حدیث پاک دی کسی روایت تو کوئی بندہ ثابت کرے کہ نبی پاک نے صلوات و سلام دی وفات 12 ربیع الاول ہوئی ہے؟ نہیں. حضور دی پیدائش 12 ربیع الاول ہوئی ہے لیکن وفات 12 ربیع الاول پکی گل یاد رکھو. یہ متحقق گل ہے. قرآن و حدیث کا نچوڑ میں تمہارے سامنے پیش کیا کرنا ہوں. بڑے مان دنال سے بڑے فخر دنال علماء دا ادنا جائے خادم ہوتی ہے حیثیت نال میں تہاڈی خدمت وچ گزارش پیا کرنا وا. 12 ربیع الاول شریف نو حضور دی وفات نہیں آمد ہے
ولادت آوے پیدائش آوے مگر 12 نو وفات جڑا مرضی بندہ تحقیق کر کے ویکھ لے. ہاں سوموار والے دن ولادت تھی، سوموار والے دن وفات. دن سوموار والے دن ولادت بھی ہے تو سوموار والے دن وفات بھی ہے، لیکن 12 نو نہیں ہے. بولو گل تو 12 دی ہے نا. اسی 12 ربیع الاول جلوس کرنے نا. نبی پاک عیداں دی عید اسی 12 نو منانے نا. خوشیاں دی خوشی 12 نو منانے نا. تے گل تے 12 دی ہے نا. نہیں جی 12 نو وفات ہے، 12 نو ولادت ہے، تسی آن دی خوشی کر دیو، جان دا کام کیوں نہیں مناندے؟ اسی کہنے ہاں دن سوموار دا 12 ربیع الاول نو وفات نہیں ولادت ہے وے، لیکن دن سوموار دا ولادت بھی ہے تے وفات بھی ہے. ولادت بھی ہے تے وفات بھی ہے. ہن او دا تھوڑا جہا میں اشارہ یہ کر دواں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا میدان عرفات وچ اپنی زندگی دا آخری حج جدو ادا کیتا ہے، خطبہ حجۃ الوداع دیتا ہے، اس تو بعد ربیع الاول شریف دے مہینے دے شروع وچ جڑا سوموار سی نا، او سوموار نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی. خطبہ ادا کیتا گیا، چاند ختم ہویا ذوالحجہ دا، شروع ہو گیا محرم دا، محرم دا چاند ختم ہویا، شروع ہو گیا سفر دا، سفر دا چاند ختم ہویا تے شروع ہو گیا ربیع الاول دا. تے ربیع الاول شریف دے سوموار نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وفات پائی. اگر حجۃ الوداع دا خطبہ ارشاد فرمان تو بعد جڑا ربیع الاول شریف آیا وے، اس ربیع الاول شریف دے سوموار نو آپ نے وفات پائی ہے. اگر ذوالحجہ محرم سفر یہ تریویں مہینے 29 دے ہون، تریویں مہینے 29 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. اگر تریویں مہینے 30 دے ہون، اگر تریویں مہینے 30 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. اگر ایک مہینہ 29 دا ہوے، 2 مہینے 30 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. اگر ایک مہینہ 30 دا ہوے، 2 مہینے 29 دے ہون تے پھر بھی 12 ربیع الاول شریف کسے سوموار نو، بولو کسے سوموار نو نہیں آ سکتی. گل تے اے نا سوموار دا دن ہوے تے 12 ربیع الاول شریف ہوے، سوموار دا دن ہوے تے ربیع الاول شریف دی 12 ہوے، پھر 12 نو وفات ثابت ہو سکتی ہے. لیکن خطبہ حجۃ الوداع ادا کرن تو بعد 3 چند غروب ہوئے تے 3 چند اگوں شروع ہوئے، لیکن انہیں ترما دا حساب لایا جاوے، یا چند ہوندا 29 دا، یا چند ہوندا نہ 28 دا ہوندا نہ 31 دا ہوندا. چند کوئی بھی 12 مہینوں وچوں اسلامی 12 مہینوں وچوں کوئی مہینہ بھی نہ 28 دا ہوندا وے تے نہ ہی 31 دا ہوندا ہے، یا 29 دا ہوندا تے یا بولو یا 29 دا ہوندا تے یا 30 دا ہوندا ہے. اے ترما چنداں دا حساب اگر لایا جاوے، 3 چند گزرے نے، 3ویں 29 دے ہو پھر بھی 12 سوموار نو نہیں آ سکتی، 3 30 دے ہو پھر بھی 12 سوموار نو نہیں آ سکتی. 1 29 دے ہوے، 2 30 دے ہو پھر بھی 12 سوموار نو نہیں آ سکتی. 1 30 دے ہوے، 2 29 دے ہو تے پھر بھی 12 سوموار نو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات سوموار والے دن ہوئی ہے، وفات 12 نو. تے جدوں 12 نو وفات ہوئی نہیں تے غمی کس چیز دی؟ گل تے سمجھ آئی؟ جدوں وفات 12 نو نہیں ہوئی تے 12 نو غمی کس چیز دی؟ دوجے نمبر تے ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں مرما وچ، ایک حدیث پاک مرما چ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ایک دعویٰ کرتے ہیں ربیع الاول دے وچ، محرمہ دے وچ حدیث پاک پڑھتے ہیں. لو جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے 3 دن تو بعد غم جائز ہی نہیں ہے، 3 دن تو بعد تھوڑی جائز ہی نہیں، سوگ جائز ہی نہیں. 3 دن تو بعد بندہ فوت ہو جاوے، خدا نہ خاصا باپ فوت ہو جاوے، ماں فوت ہو جاوے، بہن فوت ہو جاوے، بھرا فوت ہو جاوے، اور کہنا لگتا ہے دھی فوت ہو جاوے، پتر فوت ہو جاوے. 3 دن
سوگ منانا جائز ہے، چوتھے دن سوگ منانا جائز سوائے بیوہ دے. خامد فوت ہو جاوے، خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کرے، بیوہ سوگ کرے گی 4 مہینے 10 دن. خامد بیوی دے خامد تو سوا باقی کوئی رشتہ دار فوت ہو جاوے سوگ کنے دن کرنا ہے؟ بولو کنے دن؟ شریعت نے کنے دن آکھیا ہے؟ 3 دن. بیوہ نے 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا. لیکن جدو محرمہ دا مہینہ ہوتا ہے اس وقت انہوں نے کہتے ہیں بھائی تھی 1400 سال تو بعد امام حسین کا سوگ کیوں پہ کرتے ہو؟ محرمہ کے مہینے میں انہوں نے کہتے ہیں کہ تھی 1400 سال بعد شہداء کربلا کا سوگ کیوں پہ کرتے ہو؟ سوگ سے 3 دن کرنا ہے، بیوہ نے 4 مہینے 10 دن کرنا ہے. تو جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے اس وقت سنیاں نو کہتے رہے ہو تھی کم کیوں نہیں منا؟ گل کی سمجھ آئیے؟ ربیع الاول کے مہینے سانو کہتے ہیں سنیاں نو کہتے ہیں تھی سوگ کیوں نہیں منا؟ انہوں نے مرما نے کہتے ہیں سوگ کے 3 دن تو بعد جائز ہی کون نہیں، 3 دن تو بعد سوگ جائز ہی کون نہیں. ربیع الاول میں سانو آتے ہیں تھی سوگ کیوں نہیں منا؟ بھائی یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ مرما عقیدہ کوئی ہوں ربیع الاول عقیدہ کوئی ہور ہوں، یہ بھی کوئی عقیدہ ہے. مبارک ہوے سنیو تمہوں جڑا تہاڈا عقیدہ مرما ہوندا وے وہی سفر وچ ہوندا ہے، جڑا سفر وچ ہوندا ہے وہی ربیع الاول وچ ہوندا ہے. ساڈا عقیدہ بدلدا نہیں، بولو ساڈا عقیدہ موسم کی طرح بدلدا نہیں. ساڈا عقیدہ اللہ دے فضل و کرم نال وہی ہے جڑا 1400 سال تو چلیا آیا جڑا 14 حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے ہوندے سن او بلیو خدا نہ خاصا تہاڈا مکان ٹہ جاوے نواں بنا لو، تہاڈے کپڑے پڑ جان نویں سوا لو، تہاڈی جُتی ٹوٹ جاوے نویں لے لو، کوئی ہو چیز خراب ہو جاوے خستہ حال ہو جاوے نویں لے لو. اے بلیو دنیا دی ہر چیز نویں لے لے آجے مگر مذہب نواں نہ لے آجے، مذہب پرانا ہی رکھے آجے، مذہب نہ بدلے آجے، مسلک نہ بدلیا جائے، عقیدہ نہ بدلیا جائے. عقیدہ ہو جڑا صحابہ کرام دا، عقیدہ ہو جڑا ابو بکر صدیق دا، عقیدہ ہو ہی جڑا فاروق اعظم دا، عقیدہ ہو ہی جڑا حضرت عثمان غنی دا، عقیدہ ہو ہی جڑا مولا علی دا، عقیدہ ہو ہی جڑا حضرت امام حسن دا، عقیدہ ہو ہی جڑا امام حسین دا، عقیدہ ہو جڑا حضرت امیر معاویہ دا، عقیدہ ہو جڑا بلال حبشی دا، عقیدہ ہو جڑا سلمان فارسی دا، عقیدہ ہو جڑا حضرت صحابہ رومی دا، عقیدہ ہو جڑا تابعین دا، عقیدہ ہو جڑا حضرت عباس کرنی دا، عقیدہ ہو جڑا امام اعظم دا، جڑا غوث اعظم دا عقیدہ. عقیدہ صحابہ کرام والا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. بھائی اگے ہو جاؤ، بھائی بات چان والے میں ذرا جگہ دے دو، آگے ہو جاؤ. شاباش. سنو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنو توجہ فرماؤ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو اے خوشیاں عطا فرمائیاں نے. اس تو علاوہ سنو غم کس چیز کا کیتا جاتا ہے؟ نعمت ختم ہو جائے. ایک اور گل سن لو، نعمت ختم ہو جائے غم ہوتا ہے. خدا نہ خاصا ہاتھ نے اللہ تعالیٰ نہ کرے ہاتھ ضائع ہو جائے نعمت ختم ہوئی غم. اکھاں نے نعمت ختم ہو گئی غم. کان نے اللہ تعالیٰ دی نعمت نے ختم ہو گئی غم. پیر نے نعمت نے اللہ تعالیٰ دی خدا نہ خاصا ضائع ہو جان تے کیے غم. تیاں نعمت نے خدا نہ خاصا فوت ہو جان تے غم. پتر نے نعمت نے اللہ تعالیٰ نہ کرے فوت ہو جان تے غم. بیوی نعمت خدا نہ خاصا فوت ہو جائے تے غم. خامد نعمت خدا نہ خاصا فوت ہو جائے تے غم. کوئی بھی دنیا دی نعمت ختم ہو جائے تو کی ہوں بولو غم. نعمت ختم نہ ہوتا ہے، غم تا ہی ہوتا ہے جب نعمت ختم ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساریا نعمتوں نالوں بڑی نعمت ہے. محمد النعمت اللہ. حضور علیہ السلام فرماندے نے میں سب تو وڈی اللہ تعالیٰ دی نعمت ہوں. غم تے نعمت ختم ہونے تو ہوتا ہے نا. نعمت ختم ہو جائے تو غم. نعمت ختم جنی دیر تک نعمت ختم نہ ہوئے غم نہیں ہوتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دا کی مقام ہے جنہاں دے بارے خدا نے فرمایا ولل آخرۃ خیر لک من الاولی. اے میرے محبوبہ تیری شان تیری عظمت دا کیا کہنا. ساتاں گزر دیا جان گیاں
وقت گزرتا جاوے گا، لمحے گزرتے جان گے، راتاں گزردیاں جان گیاں، دن گزرتے جان گے، شام گزردیاں جان گیاں، صبح گزردیاں جان گیاں، ہفتے گزرتے جان گے، مہینے گزرتے جان گے، سال گزرتے جان گے، صدیاں گزردیاں جان گیاں، زمانے گزرتے جان گے، محبوبہ تیری شان کا بول بالا زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے، میری وفات بھی تواڈے واسطے خیر ہی خیر ہے۔ اے وے نبی پاک نے صلوات والسلام دی خوشی، اور جنوں حضور دے آن دی خوشی ہے، نبی پاک نے صلوات والسلام نو او دے محفل سجاؤن دی خوشی، جنوں خوشی ہے نا، اور حضور دا میلاد پڑھو مل کے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینہ پاک تشریف لے آئے نا مکہ پاک تو رستے وچ حضرت بریدہ اسلمی کتنے لکھے ہے؟ مسلم شریف دی حدیث پاک، مسلم شریف دی حدیث پاک دے اندر حضرت امام مسلم بن حجاج القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ عبد الحاکم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج نبوت وچ، اور حضرت امام ولی الدین محمد التبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف دے وچ لکھیا ہے کہ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک تو تشریف لے آئے مدینہ پاک، رستے دے وچ حضرت بریدہ اسلمی اپنے 70 ساتھیاں نو نال لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، بدوہا دا چہرہ ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 70 آدمیاں نو نال لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، بدوہا دا چہرہ ویکھیا، واللیل دی زلفاں ویکھیاں، حامیم دے کنڈل دیکھے، یاسین دے سر دیاں لڑیاں ویکھیاں، علم نشرہ دا سینہ ویکھیا، طٰہٰ دی جبین ویکھی، بد فجر دی پیشانی ویکھی تے ورفعنا اللہ کا ذکر دا تاج ویکھیا تے کلمہ پڑھ کے حضور دے غلام بن گئے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ تسی مدینہ پاک جا رہے ہو، 70 آدمی میرے نال نے تے تواڈے نال بھی افراد ہے نے تے صحابہ دا جلوس جا رونق وچ تسی جا رہے ہو، مل کے بندہ بہ جاوے تے جلسہ، مل کے تر پوے تے جلوس جا رہا ہوئے تے نال جھنڈا بھی ہونا چاہیے وے، بولو نال جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ یا رسول اللہ تسی حکم ارشاد فرماؤ تے میں جھنڈا نہ بناواں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا، محبت کا کام ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا امامہ اتار کر پھاڑ کر نیزے پہ باندھ کر جھنڈا بنا کر اٹھا کر ہوا میں لہرا کر لوگوں کو فرمایا کہ آگے ہے تمہارا ہمارا نبی، آگے ہے تمہارا، جدھر نبی آیا بھی مل کے کہہ دو آگے ہے تمہارا نبی، آگے ہے تمہارا ہمارا، یار پورا نبی گواہ ہو جا، اے تیرے بندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی جڑا بھی حضور دے میلاد دا ذکر پیا کردا ہے، یا اللہ مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما دے، آگے ہے تمہارا ہمارا نبی، آگے ہے پاوے تھوڑی آواز ہوئے پاوے بہتی ہوئے لیکن پڑھنا سارے نے بھی کسی نے محروم نہیں رہنا ہے، آگے ہے تمہارا ہمارا نبی، آگے ہے تمہارا ہمارا، جشن میلاد گر کر مانا ہو سبھی، جس طرح ملک صاحب نے کی تاوے جشن میلاد گر کر مانا ہو سبھی، آگے ہے تمہارا ہمارا نبی، آگے ہے تمہارا، آگے مکے چاؤ چفیرے پکار پہ گئی، والی کنواں جہان دا آیا ہے، ودو ہاجرا تے واللیل زلفا کسے ماں کرما والی جایا ہے، او دے حسن دی چال نہ جائے چلی، حسن والیا مکھ لٹایا ہے، جدو ٹرکا تے کرتی زمین سجدے، حجر و شجر نے سیس نوایا ہے، جتھے کئی خدا سن جھوٹیاں دے، چنڈا اوتھے توحید دا لایا ہے،
کیوں نہ خوشیاں ظہوری منان سارے، کملی والا تشریف لے آیا ہے، آ گیا ہے تمہارا بھی، آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی، آ گیا ہے تمہارا جشن میلاد گر کر مناؤ سبھی، آ گیا ہے تمہارا ہمارا۔ کون آیا اج دنیا دوتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیمی گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا، جس نو حاصل کرن دی خاطر پئیاں مکے وچ دہائیاں، آدم لال حلیمہ لے گئی، آدم دیاں رہ گئیاں دائیاں، آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی، آ گیا ہے تمہارا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت حامی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دے واسطے دعا کی، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کی مدد فرما روح القدس نال، جس بعد وچوں حضور دی سنت کہانی نکلتی ہے، حضور او دے واسطے دعاواں میں فرماندے نے، آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی، آ گیا ہے تمہارا ہمارا۔ میرے تے تیرے آقا جناب وقت آدھے تیرے والے، ملیل دیا زلفا والے، حامین دے کنڈل والے، یاسین دے سر دیا لڑیاں والے، علم نشرا دے سینے والے، تاہا دی جبین والے، بل فجر دی پیشانی والے۔ توجہ کرو میرے وال، میں کی پیار پیا کرنا وا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی کی شان تے کی عظمت ہے، انہاں شاناں والا معبود جدوں مکہ المکرمہ تو ٹریا مدینہ المنورہ جا رہا ہے، صحابہ کرام دا جلوس نالے چنڈا چکیا ہوا وے، چلتے 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 جب ہلے مدینہ پاک نہیں پہنچے، اتنے خبر پہلے پہنچ گئی، اور دے تیرے والا آیا وے، او یار آوے جدے صدقے خدا تعالی نے سب کچھ پیدا فرمایا وے۔ جدو مدینے والے نو پتا چلیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے نے، وہ مدینے والے اپنے گھراں وچوں نکلتے نے، تڑکے ویلے فجر دی نماز پڑھدیاں سار ہی، فجر دی نماز تو فوراً بعد آپ اپنے گھراں وچوں نکل کے آتے نے، پہاڑاں دے اوتے کھلوتے نے، آ کے وہندے نے دور تو دور دور کتوں متو آدھا تیرا نظر آتا ہے، کتوں ملیال دیا زلفاں نظر آدیاں نے، حامیم دے کنڈل کتوں نظر آتے نے، انتظار کرتے ہیں۔ ایک دن انتظار کیتا، دو دن انتظار کیتا، تر دن انتظار کیتا، 4 دن انتظار کیتا، حتیٰ کہ کئی ہفتے تک انتظار کرتے رہے، انتظار کر کے چلے جاندے نے، پسینہ نچڑتا وے پیا، کپڑے پھٹ گئے نے، دھوپے کھلو کھلو کے سورج پھر ہوتے آ جاتا ہے، انتظار کر کے کئی ہفتے انتظار کر کے چلے گئے۔ آخر کار کی ہویا ایک یہودی دی نظر پئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آ رہے نے، انہیں سارے مدینہ المنورہ دیاں گلیاں بازاراں دے اندر آواز دے دیتا، او مدینہ والو جنہاں انتظار کردے سو پے، او آن والا آ گیا جے، بولو آن والا، سارے بولو بلند والا۔ کہ ولی تیری آواز کرنا چ بڑی پیندی ہے، بولو آن والا، بولو بولو آن والا آ گیا جی، اعلان کیتا مدینے والے، گلیاں والے، بازاراں والے، چوکاں والے، کوٹیاں والے، کوٹھیاں والے، آن والا آ گیا جدا کئی دنوں تو انتظار پہ کرتے سو، کم والا کے نوری تشالا کملی والا اوڑھ کے نوری دشالا آ گیا، کملی والا اوڑھ کے نوری دشالا آ گیا، انتظاری سی
سارے توجہ میرے وال نہیں، میں ساری توجہ تو طالبہ مل کے بولو انتظاری آن والا ساریا بیبیاں اپنے اپنے گھر جو نکل کے کوٹیاں دیا چھتاں تے چڑھ گئیاں، غلمان خادم نکل کے گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے، مرد رات رستے وچ کھلو گئے، کون آ رہا وے او یار آوے جدے صدقے رب العالمین دی ذات بابرکات نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے۔ بیبیاں کوٹھیاں تے چڑھ کے حضور دا دیدار پوجا کردیاں نے، غلمان تے نوکر گلیاں بازاراں وچ پھیل گئے، مرد حضرات رستیاں وچ کھلو جاندے نے، باقی رہ گئیاں ڈنڈیاں منڈیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں، انہاں نے کی کیتا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا چہرہ ویکھیا تے بڑو نچار دیاں بچیاں نے کہندیاں نے کی پیاں کہ ہم ہے نچار کی، ہم ہے بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی، عالی گھرانے کی، بولو عالی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد منانا ایک کمزور برادریاں نو نصیب نہیں ہوندا، اے عالی برادریاں نو نصیب ہوندا ہے، بڑیاں بڑیاں معزز برادریاں نو، عالی شان برادریاں نو حضور دا میلاد منانا نصیب ہوندا ہے۔ ہم ہیں بچیاں نچار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ عربی میں آخو جی آخو عربی میں انہوں نے کس طرح استقبال کیتا میرے تے تیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، انہوں نے استقبال کیتا، عربی دا شعر پڑھیا تے نبی پاک نے صلوات و سلام دا استقبال کیا کردیاں نے، بچیاں کی کردیاں نے پیاں کہندیاں نے تلال پترو علینا تلال پترو نا تلال پترو نا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مدى للہ داعی یا نبی سلام۔ پنجابی ترجمہ چلو بچیاں نہیں ہے کیا؟ بچیاں کہندیاں کہ ویکھو نہیں 14ویں رات دا چند چڑھ گیا ہے، تلال بدرو علینا ویکھو 14ویں رات دا چند چڑھ گیا جی۔ حالانکہ چند دیا 3 قسم نے، ہلال، قمر، بدر، 3 قسم نے چند دیا۔ پہلی رات دے چند نو ہلال کیا جاتا ہے، ہر ہلال کمیٹی بنی ہے نا، چندویں دی اعلان کر دیں چند نظر آ گیا جی۔ پہلی رات دے چند نو کی کیا جاتا ہے؟ ہلال۔ 14ویں رات دے چند نو کیا جاتا ہے بدر۔ باقی ساری راتاں دے چند نو کیا جاتا ہے قمر۔ ہلال دی بھی روشنی اینی نہیں ہوندی، قمر دی بھی روشنی اینی نہیں ہوندی، تے بدر دی روشنی ساری راتاں دے چنداں نالوں زیادہ ہوندی ہے۔ تے بچیاں کہندیاں نے دیکھو 14ویں رات دا چند آ گیا جی، بولو 14ویں رات دا۔ وہ سن مدینے دیاں بچیاں تے ساڈے پاکستان دے بچے کی کہندے نے؟ ہاں پاکستان دے بچے اٹھے، انہاں سنیا نا مدینے دیاں بچیاں نے استقبال کیتا، اسی پیچھے کیوں رہ گئیے؟ اے نکے نکے ننے منے بچے اٹھے تے انہاں کی کیا نہ کیا نور والا آیا ہے، نور والا آرام ہو کے نہ پڑھو، مل کے پڑھو شوق نال ذوق نال، نور والا نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، پڑھیے نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، من اللہ نور، بیچن والا کہندا ہے میں نور بنا کے بھیجا ہے، آن والا کہندا ہے والا ما خلق اللہ نوری
میں نور بن کے آیا وا تے جدے گھر وچ پیدا ہوئے او جناب آمنہ فرماؤندیاں نے خراجا منی نور میرے وچوں ایک نور پیدا ہویا وے تے جنے دودھ پلایا جناب حلیمہ سعدیہ نو پوچھ لئیے اما جی تسی دسو تسی کی ویکھیا وے تے جناب حلیمہ سعدیہ فرماؤندیاں نے جدوں دا آمنہ دا میں گھر وچ آیا وے مینوں دیوا بالن دی لوڑ نہیں پئی کیوں اس واسطے کہ نور والا آیا نور والا آیا ہے نور لے کے سارے پڑھو مل کے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے جب تلک یہ چاندار دل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے نور والا آیا ہے نور لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ ایک انہاں نقل بھی ماری ساجے اے شعر جڑا تسی پڑھ دیو نا پے ایدی ایک نقل بھی بجی ساجے شاید تانوں یاد ہوے یا نہ ہوے انہاں نقل ماری تے بنایا کی قرآن والا آیا ہے قرآن لے کے آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو قرآن والا چھایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کہا نقل ہی ہوندی ہے اصل بس گل سنو توجہ نا نقل ہوندی ہے تے اصل ہی ہوندی ہے حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اصل ہوندی ہے نقل وہ کہنے والے کہتے ہیں نا نقل مارنے واسطے بھی عقل کی ضرورت ہوندی ہے ایک کام جڑا ہے نا نقل مارنا ایک باری حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دے مزار شریف تے شعر لکھیا ہے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دا گنج بخش فیاض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملا رہنما یہ نقل مارن والے ہیں گنج بخش فیاض عالم فقط ہے ذات خدا گنج بخش فیاض عالم فقط ہے ذات خدا ناکسارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ کہتے جو شاکی کو نہیں ہے لیکن نقل ہے اصل ہے تو وہ پہلا جملہ کیا جی قرآن والا آیا ہے تو قرآن لے کے میں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد ہو گیا جی کیویں میں کہا تسی حضور دے آن دا ذکر کر دے حضور دا ذکر تسی کر دیو پہ تے میلاد کس چیز دا نام ہے حضور دے آن دا ذکر کرنا حضور دے آن دا ذکر کرنا ہے کی ہے میلاد تو میں کہا لفظاں دا فرق ہے تسی اندر قرآن والا آیا ہے تو میں حاضر دے یہ بیان آگے آ ہے تمہارا ہمارا نبی آگے آ ہے تمہارا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آگے آ ہے تمہارا ہمارا یہ تسی ساتھ ہو تے میں اللہ دا
قرآن پڑھتا جاواں تاکہ ترجمہ نال نال شعر دی شکل وچ ہوندا جاوے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بهم رسول آیا گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا ہمارا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا ہمارا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آیا گیا ہے تمہارا ہمارا نبی آ گیا ہے تمہارا ہمارا نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا میلاد اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے تے نبی دے فرمان تو بھی ثابت ہے تے کڈی خوش بخت زبان ہے جہدے وچوں ذکر مصطفیٰ نکلدا اج کل تانوں اللہ تعالیٰ نے زباناں گانے گان واسطے نہیں دتیاں گپاں مارن واسطے نہیں دتیاں فضول گلاں کرن واسطے نہیں دتیاں دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اے تسی بڑیاں اپنی اکھاں نال کی ویندے ہو لیکن قربان جاواں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کھیتی باڑی دا کام کردے نے کھرپی اور رمبی پھڑی تے کیاریاں پہ درست کرن تے کوئی بندہ مدینے شریف چ آیا آ کے کہندا عبداللہ تینوں نہیں پتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا ہے حضور کا انتقال ہو گیا انہیں کیا حضرت عبداللہ نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا کی تھی یا اللہ اے میریاں اکھاں دن رات صبح شام تیرے محبوب دا چہرہ تکدی ہوندیاں تو کیا ہوں تیرے محبوب دا چہرہ سن نظر نہیں آئے گا ممبر دے اوتے بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے نظر نہیں ہون گے مسلے تے کھڑے ہو کے نماز پڑھاندے نظر نہیں ہون گے آندے جاندے حضور سانو نظر نہیں ہون گے اگر میریاں اکھاں نوں وضحا دا چہرہ نظر نہیں آئے گا بل لے کے زلفاں نظر نہیں ہون گیاں تے میں ہور بھی کوئی چیز نہیں ویکھنا چاہتا میں ویکھنا چاہنا وا تے وضحا دا چہرہ ویکھنا چاہنا میں حضور دا بولو بولو میں حضور دا بولو بولو میں حضور دا میرا بھی عقیدہ ہے کہ اے تن میرا چشمہ ہووے کہ میں مرشد ویکھنا رچا لکھ چشمے کہ میں ایک کھولا ایک کچا تے اتنا ڈٹھیا مینوں سب نیا وے تے میں ہور کدے ول بچا مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینوں لکھ کروڑا ہچا پوچھو جناب غوث پاک رحمت اللہ علیہ نو پوچھو حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نو پوچھو حضرت ابو بکر صدیق نو پوچھو فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی شیر خدا صحابہ تابعین تبع تابعین حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نو جنہاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری وچ 75 مرتبہ اپنا دیدار کرایا سی تے جنہاں نے دعا دا چہرہ ویکھیا ہوے ولیال دی زلفاں ویکھیاں ہون وہ تے ہر ویلے اپنے محبوب دا ذکر کردے نے بولو ہر ویلے اپنے محبوب دا ہی وہ کہندے نے کہ محمد محمد تو کون دار آ کر محمد
محمد محمد پکارتا رہا کر میرے آقا دے گیت گاتا رہا کر میرے آقا دے گیت گاتا رہا کر داؤد گجرے سلام دے تو بے میرے آقا نو تو پہچاندا رہا کر میرے آقا نو تو پہچاندا رہا کر اے جاوید تے جبیلی اے جاوید آئے تیرے کول کوئی نبی دیا ناتا سناندا رہا کر نبی دیا ناتا سناندا رہا ایک ڈے خوش بخت ہو تسی ماشاءاللہ تواڈے ذوق دی ترجمانی کردے ہویا کہ صاحب محبت نے فرمایا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں رب بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے قرۃ الواعظین بڑی پرانی کتاب ہے جدوں کوئی جھگڑا تنازع فتنہ لڑائی اختلاف کوئی چیز نہیں تھی بس اکو محبت والا کام چلے آ رہا 1400 سال تک حضرت امام ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرۃ الواعظین دے پرانے حوالے دے مطابق وہ صاحب قرۃ الواعظین لکھتے ہیں کہ بزرگ کا نام سی حضرت نعمان رحمۃ اللہ تعالی ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ میں عشاء دی نماز پڑھ کے نا ایک دن اسی طرح نا خوشبو لا کے عطر لا کے مدینہ پاک وال رخ کر کے نبی پاک نے صلاۃ والسلام کے درود و سلام پڑھدا سو گیا بولو کی کرتا سو گیا درود و سلام پڑھدا سو گیا کر دے کینے پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مشکات شریف کی حدیث پا کے نبی پاک نے صلاۃ والسلام فجر دی نماز پڑھا کے ابو بکر صدیق نو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نال لے کے جو سیر واسطے باہر گئے اگوں آواز کی ہوتی ہے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اے مشکات شریف کی حدیث پا حضرت امام ولی الدین محمد تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدیاں پہلے ایک کتاب لکھی وہ چاپ تحریر فرماتے اگوں آواز کی ہوتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی شیر خدا کر دیں یا رسول اللہ کون ہے تھوڑے تو درود و سلام پڑھنے والا آواز ہوندی ہے پی آواز والا نظر نہیں ہوندا پہ آپ نے فرمایا او سامنے پہاڑ ہے وے یا رسول اللہ ہاں فرمایا او دے اوتے تھوڑے ایک چوٹی نظر ہوندی ہے بھئی یا رسول اللہ ہاں فرمایا اس چوٹی دے اوتے ایک پتھر پیا ہویا وے او پتھر میرے تے درود و سلام پڑھ رہا سیر کرتے جدوں پہاڑ تے گئے نا سیر کرتے جدوں پہاڑ تے گئے تے جا کے اسے پتھر نو ویکھیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ اے پتھر سی تواڈے تے درود و سلام پڑھدا آپ نے فرمایا ہاں حضرت صدیق اکبر نو آپ نے صدیق اکبر نے اس پتھر اٹھایا تو اٹھا کے اپنے سینے تے لایا ایویں درود و سلام پڑھن والے دا وکھا پاوے پتھر ہوے تے جے پتھر ہو کے اللہ دے رسول دی بارگاہ تے اتنا مقبول ہے صحابہ کرام دی نظر جنہ کہ مقبول ہے تو تے پھر اشرف المخلوقات جی پیدا ہویا تینوں اللہ تعالی نے زبان بھی عطا فرمایا پتھر کو حالانکہ زبان بھی نہیں سی لیکن پھر بھی حضور تے درود و سلام پڑھتا حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور تے درود و سلام پڑھتے مدینہ پاک ملمو کر کے پڑھتے سو گئے جدوں اے اکھاں لگ گئیاں تے آ اکھاں کھل گئیاں سر دیاں اکھاں بند تے دل دیاں اکھاں دل وچ تمنا سی نا آرزو سی دل وچ کیڑی آرزو سی کہ کدی وچ خواب تے ہووے نظارہ
کدی وچ غائب دے ہوئے نظارہ یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت کا تارا یا رسول اللہ چمک جاوے میری قسمت کا تارا یا خواب دیکھیا نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی محفل پاک لگی ہوئی ہے اور محفل پاک اس طرح لگی سی جس طرح اج تسی محفل لا کے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی بلال حبشی نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے عاشق بیٹھے ہوئے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک نوری منبر دے تے جلوہ فروز نے ایک صحابی کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ میرا مسئلہ ہے یہ تو کی جواب آپ نے جواب ارشاد فرمایا دوسرے صحابی کھڑے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ کہ میرا مسئلہ بھی ہے آپ نے وہ مسئلے کا جواب تیجا صحابی کھڑا عرض کی یا رسول اللہ میرا بھی ایک مسئلہ آپ نے وہ مسئلے کا جواب کئیاں نے سوال کیتا تے کئیاں دے جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ موقع کو میں بھی نہ فائدہ اٹھاواں بولو موقع کو میں بھی نہ فائدہ اٹھاواں موقع کو فائدہ اٹھایا عرض کی یا رسول اللہ کہ میرا مسئلہ بھی ہے میں بھی عرض کر سکنا وا سوال کر سکنا آپ نے فرمایا کیڑا سوال ہے حضرت ابن نعمان بزرگاں نے خواب وچ حضور دی بارگاہ عرض کیتی یا رسول اللہ میرا سوال ہے وے اج تہاڈا ربیع الاول شریف وچ میلاد منایا جاندا ہے کوئی جائز کہندا ہے کوئی ناجائز کہندا ہے کوئی حرام کہندا ہے کوئی حلال کہندا ہے کوئی ایمان کہندا ہے کوئی کفر کہندا ہے کوئی اسلام کہندا ہے کوئی شرک کہندا ہے کوئی بدعت کہندا ہے کوئی حرام کوئی حلال کوئی جائز ناجائز مختلف ذہن نے یہ کہندے نے یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ اسی کسی اور کو فیصلہ نہیں کرانے میلاد والے آقا کو پوچھ رہے ہیں صاحب میلاد تسی ہو میلاد والے آقا تسی ہو یا رسول اللہ تسی ارشاد فرماؤ تہاڈے میلاد کے بارے کی ارشاد ہے کی فرمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابن نعمان کا من فرح بنا فرانا بھی آپ نے فرمایا ہے ابن نعمان جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی اودی خوشی ہے اللہ تعالیٰ تینوں والدین کا نیک فرما پردار بنائے سنو من فرح بنا فراہنا بہی حضور فرماؤندے نے جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں اودی خوشی ہے پنجابی کہندے نے جنوں ساڈی چاہ نہیں سانوں اودی پرواہ نہیں جنوں ساڈی چاہ نہیں سانوں اودی پرواہ نہیں اسی کسی دی کی پرواہ کرنا ہے اللہ رسول اپنا محتاج رکھن اللہ اپنا محتاج رکھے اپنے رسول دا محتاج رکھے دنیا والے جو مرضی کرنے شروع تو لے کے ہوندے آئے مخالفت ہوندیاں آئیاں قرضہ ہوندیاں آئیاں مینے بجدے رہے لیکن گل یہ جس بیوی نے اپنے خامد نو خوش رکھیا ہوئے نا جس بیوی نے اپنے خامد نو خوش رکھیا ہوئے او نہ سورے نو پلے بندی نہ پیکے نو پلے بندی وہ آندی ہے جیوے میرے سر دا سائی مینوں کسے دی کی پرواہ ہے اسی جڑا کم کرنے اسی اللہ دے رسول دی رضا واسطے کرنے کوئی مندا منے نہیں مندا کھائے قسمانو جیوے مدینے دا کھاڑا بولو جیوے مدینے دا جیوے مدینے دا شہنشاہ جیوے عرب دا تاجدار اسی تے جدی رضا واسطے کم کرنے اسی تے اونوں راضی کرنا وے دنیا والے کدی راضی ہو جاندے کدی ناراض ہو جاندے نے جس طرح مرضی پہ کرن انہاں دا دین ہونے دا ساڈا دین ساڈے نال اسی تے مدینے والے نوں راضی کرنا وے جیوے مدینے دا لاڑا سدا وسدار وے تیرا دیوارا یا رسول اللہ سدا وسدار وے تیرا دیوارا اللہ جتھے
جنوں ساڈی خوشی ہے سانوں بھی بولو سانوں بھی جنوں ساڈے آن دی خوشی ہے سانوں اودے محفل سجاؤن دی خوشی ہے ماشاء اللہ. یہ صرف وقتی طور تے نعرے ذوق شوق یہ وقتی طور تے نہیں بلکہ مؤثر ہونا چاہیے اور یہ کچھ تسی لے کے جاؤ. لین تو مراد ہے کہ تھی تبرک کھا کے چلے جاؤ. کھانا پینا تے سارا سال ماشاء اللہ صبح شام اسی حضور دا صدقہ کھانا ہی ہاں. سارا صدقہ اسی حضور دا کھانا ہی ہاں. جمیل خلقے حضور ساری مخلوقات اللہ دے محبوب دا دتا ہویا صدقہ کھاندی. مطلب لینا کی ہے؟ لینا اے وے ایک تحفہ میں تمہیں دین لگا قبول کرو تے اے تے عمل کرو تے نال تانوں پتہ لگے سی محفل میلاد تے گیا سانوں ملیا کی ہے. اے کچھ دنیا دا بھی سودا لو تے کچھ آخرت دا بھی سودا لو. ساڈے بزرگاں نے آ کام جڑا کیتا نا یا شروع تو لے کے ہوندا آ رہا سی یہ دو مقصد سن. دو مقصد محفل میلاد دے کنے مقصد؟ دو مقصد. ایک مقصد یہ بھی کہ اپنے ایمان دی عقائد دی پختگی اور درستگی کیتی جاوے. اپنے عقائد دی اور اعمال دی اصلاح کیتی جاوے. ایک تو مقصد یہ ہے کہ اپنے عقائد نو ٹھیک کیتا جائے قرآن و حدیث کے مطابق جڑا عقیدہ ٹھیک ہے وہ اپنایا جاوے. دوسرا مقصد یہ سی اپنی قبر نو سواریا جاوے تے اپنی حشر نو سواریا جاوے. لیکن سارے اکثر احباب نے انہاں دونوں مقصدوں چھڈ کے دنیا داری کمانی شروع کر چکی. یہ دنیا داری یعنی محفل میلاد دا مقصد یہ کہ دنیا داری کماؤ. محفل میلاد دا مقصد یہ اپنے آپ بھی سوارو تے اپنے دوجے مسلمان بھنا بھراواں بھی سوارو. سوارنا کی ہے؟ انہاں دی قبر سوارو, انہاں دی حشر سوارو, آخرت سوارو, عاقبت سوارو. اے مقصد ہے. ہن ملنا کی ہے لینا کی اسی اکو گل یاد رکھو. یہ تسی عمل کر لو گے نا تو سمجھو سی محفل میلاد وچ گئے سا ساڈے جان دا مل پی گیا. وہ کی اسی اپنے اس آقا دا میلاد منا رہے ہاں جنہ نے پیدا ہوندیاں سار اپنا سر مبارک سجدے وچ رکھیا. ملدا سانو کی ہے؟ اسی لینا کی ہے؟ ساڈے نبی تے او نے نا جنہاں دا اسی کلمہ پڑھنے جنہاں دا میلاد منا رہے ہاں او نے جنہ پیدا ہوندیاں ساری اپنا سر مبارک. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرماندے نے پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. یہ جڑا سجدہ کیتا سی نا یہ اپنی امت دی بخشش دے واسطے کیتا. سجدہ کیتا سی اللہ نو تے اپنی امت دی بخشش دے واسطے سجدہ کیتا سی. او بیلیا میرے نبی پاک علیہ السلام دیا غلاماں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھن والیا میلاد اس آقا دا منا رہے ہیں جنہ پیدا ہوندیاں سار سجدہ کیتا. تو وڈیا ہو کے نماز نہیں پڑھتا, تو وڈیا ہو کے بڑھیا ہو کے نماز نہیں پڑھتا, جوان ہو کے نماز نہیں پڑھتا. کیسی حیرت والی گل ہے. اے سبق ہے محفل میلاد دے سبقاں دے وچوں ایک بہت بڑا نمایاں اور ضروری اور بڑا اہم سبق ہے 5 وقت دی نماز. بولو 5 وقت دی نماز. 7 سال دے بچے تے نماز فرض ہے. 7 سال دے بچے دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچے 7 سال دا ہو جاوے نماز پڑھاؤ پیار دے نال. 8 سال دا ہو جاوے نماز پڑھاؤ پیار دے نال. 9 سال دا ہو جاوے نماز پڑھاؤ پیار دے نال. 10 سال دا ہو جاوے نماز پڑھاؤ پیار دے نال. نہ پڑھے مار کے نماز پڑھاؤ, سختی نال نماز پڑھاؤ. کیوں؟ اس واسطے 10 سال دے بچے دے اوتے 5 وقت دی نماز فرض ہے. بولو کہ یہ 5 وقت دی نماز فرض ہے. ایک قرب مصطفیٰ دا سبب ہے, ایک قرب خدا دا سبب ہے. اے 5 وقت دی نماز یہ قیام ہے خدا دا قرب ملتا ہے, رکوع میں خدا دا قرب ملتا ہے, قوما میں خدا دا قرب ملتا ہے, قعدہ میں خدا دا قرب ملتا ہے. لیکن سب تو زیادہ قرب بندے نو اس وقت ملتا ہے جب بندہ پھر سجدے وچ جھکیا ہوندا. سجدے دی حالت سب تو زیادہ اللہ تعالی دا بندے نو قرب حاصل ہوندا. یہ سجدہ کرنا قرب خدا حاصل کرن دا ذریعہ اور سبب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا قرب کس طرح حاصل کرنا ہے؟ زیادہ تو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و پاک پڑھو گے, درود و سلام پڑھو گے, قرب مصطفیٰ مل جائے گا. بولو کی ملے گا؟ قرب مصطفیٰ مل جائے گا. قرب مصطفیٰ حاصل کرنا ہوئے زیادہ تو زیادہ درود و سلام پڑھو. قرب خدا حاصل کرنا ہوئے زیادہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ سجدہ کرو. تے اے نماز او نماز ہے جدے بارے قیامت والے دن سب تو پہلے پوچھ گچھ ہونی. قبر وچ عقائد دا حساب ہونا ہے, حشر وچ اعمال دا حساب ہونا ہے.
اور عملوں کے حساب تو پہلا سب تو پہلے جس عمل کا حساب ہونا ہے وہ 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ، یہ نمازاں دی رکھوالی کرو، نمازاں نو پابندی دے نال پڑھو۔ اس واسطے ساڈی محفل میلاد دا مقصد ہی پورا تا ہوئے گا جے جائیے تے کچھ لے کے آئیے، جے محفل میلاد وچ جائیے تے کچھ لے کے آئیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت دا سبق پڑھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دا سبق پڑھو، اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ، اپنی بچیاں نو بھی پڑھاؤ، تاکہ اے بچیاں بچے تواڈے واسطے ذریعہ نجات بھی بن جان تے صدقہ جاریہ دا سبب بھی بن جان۔ ایک سا نیک اولاد دے ایک سا دا ثواب جڑا والدین دی روح نو پہنچدا، پاوے دنیا تے ہوے تے پاوے قبر وچ ہوے۔ اس واسطے اپنی اولاد نو نیک بناؤ، بچیاں نو ترجمہ پڑھاؤ، بچیاں نو کورس کراؤ، بچیاں نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی تعلیمات سکھاؤ، بچیاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام بناؤ۔ علموا اولادکم محبت رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی اولاد نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دا سبق دیا کرو، اپنی اولاد نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت اور آپ دے پیار دا سبق دیا کرو، یعنی حضور دے غلام بناؤ۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سے دعا دے رب العالمین ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس محفل پاک میں جننے بھی سارے دوست باپ بچے بڑھے جوان آئے نے اللہ پاک سب نو دونوں جہاناں دیاں کامیابیاں تے عزت عطا فرمائے، اور جڑے نہیں آئے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو بھی اس طرح دیاں نورانی ایمانی روحانی وجدانی محفلاں اٹینڈ کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے سامعین حاضرین دے وچوں جننے بھی عزیز وفات پا چکے نے اللہ تعالی سارے دی بخشش فرمائے، تے جناب مرک صاحب دے کاروبار چ مال جان عزت رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکتاں تے وسعت پیدا فرمائے، بیماراں نو اللہ تعالی شفا عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفی سلام شمع بز میں آیت سے سلام مصطفی سلام شمع بز میں ہدایت پہ ساری دنیا کا مشکل کشا آ گیا، بے سہاروں کا حاجت روا آ گیا، گود میں تیری نور خدا آ گیا، آمینہ تیری قسمت پہ سلام مصطفیٰ کا میرا پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ سلام پھول ہنسنے لگے کھلے اٹھی ہر کلی، رشک جنت بنی آمینہ کی گلی، گود میں لے کے جس کو حلی ماں چلی، اس رسالت کی طالت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت بیلا سلام شمع بز میں ہدایت بیلا، مجھ سے خدمت کے قدسی چاہے ہر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیب یا رسول اللہ، رحمتوں کے تاج والے، تو
جہاں کے راز والے عرش کی معراج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حبیبی یا رسول اللہ میں نے بھی تم کو پکارا مجھ کو بھی دینا سہارا میں بیچارہ غم کا مارا میں بیچارہ غم کا مارا جو بھی ہوں پر ہوں تمہارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ حافظہ اب ہاتھ اٹھا کر سب کے حق میں یہ دعا کر اپنے روزہ پہ جا کر اپنے روزہ پہ جا کر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج جانا او قبول یاد تیری دایس دیوار بالیا آگ جا واللہ زلفا والیا تو سخی تیرا دربار ہے وہ کرم تو ہم سب کا بیڑا پار ہے. تمام حضرات تشریف ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ 3 دفعہ کل شریف تلاوت کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ پاک تیرے پیارے حبیب دو جگ کے طبیب اللہ کے محبوب ہم سب کے مطلوب جناب آمنہ کے لال پیکر حسن جمال صاحب اشرف کمال حضور نبی بے مثال احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی اس رہائش گاہ پر سالانہ محفل میلاد منعقد کی گئی ہے. یا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. اس محفل پاک میں جو تلاوت قرآن، نعت خوانی، فاتحہ خوانی، حضور علیہ السلام کی میلاد خوانی، درود و سلام، سامعین کا سننا، یا اللہ پاک سے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا، یہ کلمہ کلام حاضر طعام اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ثواب ہمارے پیارے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما. حضور کے توسل سے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، نبی پاک علیہ السلام کے والدین، کرمین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کاملین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ کے مشائخ، اہل خانہ، اہل مجلس، اہل محلہ، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما. یا الہ العالمین اس امت مصطفیٰ کے اولیاء کرام، صوفیاء اعظام، پیران اعظام، یا اللہ پاک جتنے بھی دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں سب کے درجات بلند فرما. ہمارے تمام فوت شدگان کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. بالخصوص جناب ملک سیف اللہ صاحب کے برادر مکرم جناب ملک عاشق صاحب مرحوم کی روح کو اس محفل میلاد کا اور محفل اصال ثواب کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. مرحوم و مغفور کی قبر کو اپنے نور سے منور فرما. ان کی قبر کے اوپر قبر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ پاک ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ فرما. دنیاوی زندگی سے ان کو برزخی اور اخروی زندگی کئی درجے بہتر عطا فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام کے مرحوم عاشق صاحب کو شفاعت اور زیارت نصیب فرما. دنیا کے اندر رہ کر جتنے بھی ان سے گناہ ہو چکے، غلطیاں ہو چکی، اپنے محبوب کے صدقے معاف فرما. میلاد شریف کا صدقہ ان کی غلطیاں معاف فرما، نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے گھر والوں کو، اہل خانہ کو، بہن بھائیوں کو، جناب ملک صاحب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما. مرنے والوں سے سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مرحوم کو قبر کی منزلیں، مرحوم کے لیے قبر کی منزلیں اور آخرت کا سفر آسان فرما. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں رہتے ہوئے قبر و حشر کے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو اپنا خوف اور مذہبی شوق ذوق عطا فرما. اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات کے زیورات سے مزین و راستہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرما. اپنی اولاد کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں، گھروں کے اندر بستر حالت میں لیٹے ہیں یا ہسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما اور ان کا علاج، ان کی شفا اور ان کی زندگی کا سبب بنا. مقروضوں کو قرضے سے آزادی عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. بے ہدایتوں کو نیک ہدایت عطا فرما. بے نمازوں کو 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین بے شرموں کو شرم عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما. حضور علیہ السلام کے توسل سے ہم سب کو اپنی اپنی توفیق کے مطابق خدمات دینیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یا اللہ پاک اس مکان کو مکینوں سمیت قیامت تک آباد اور شاد فرما. اس گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. سامعین حاضرین کے گھروں میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما. میلاد شریف کے فیض و برکات سے مالا مال فرما. مذہب حق اہل سنت و جماعت پر تا دم آخری استقامت نصیب فرما.